امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو عام انسانوں میں سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کے بعد جو افضل ہے وہ حضرت سیدنا و مولانا مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو افضل ہے، فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھے نمبر پہ جو افضل ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے میں نے آپ کو اہل سنت کا عقیدہ عرض کیا ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں پکا ذہن نشین کر لیں، اور کوئی بھی بندہ اس عقیدے سے اگر آپ کو تھوڑا ادھر نظر آتا ہے تو وہ بھی رستے سے بھٹکا ہوا ہے، تھوڑا ادھر نظر آتا ہے تو وہ بھی رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ہم نے رستے سے بھٹکنا نہیں ہے بلکہ ہم نے سیدھا صراط مستقیم پہ چلنا، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلے دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا، تیسرا حضرت عثمان غنی ذو النورین کا، اور چوتھا حضرت مولا علی شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان قوالوں نے قوالیاں گا گا کر اہل سنت کے عقیدے کی ستیہ ناش کر دی ہے، سمجھ آئیے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس قوالی کو جائز سمجھ کے سنتے ہیں۔ یہ تھوڑا احتیاط کیا کریں، جس گاڑی میں گانا لگا ہو نا تو بعض لوگ کہتے ہیں جی گان سن استاد جی ایک گانا باندھ کر چھوڑ یارا کدی قوالی آئی تو قوالی لا چھوڑ یارا۔ اس کا مطلب ہے آپ قوالی کو کچھ تھوڑا سا ہلکا سمجھ کے تھوڑا سا جائز سمجھ کے سن رہے ہیں، تو قوالی سننا موجودہ دور کے اندر جو لفظ ہے نا، جو شعر و شاعری ہے وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر قوالی جس طرح پیش کی جا رہی ہے وہ طریقہ کار غلط ہے۔ لہذا ان قوالوں نے اپنی جگہ تو پیسے ہی کمائے ہیں، لیکن انہوں نے ستیہ ناش کیا اہل سنت کے عقیدے۔ تو لہذا انہاں قوالاں کو بھی دور رہ کے اہل سنت علماء دے نیڑے لگے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئیے۔ لہذا نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما ہے، یہ مسند شریف کی حدیث ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ جس نے حضور سے ایک اونٹنی، حضور نے اس سے ایک اونٹنی خریدی تھی اور اس کی رقم ادا نہیں فرمائی، تو وہ اپنے معاہدے کے مطابق جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، توجہ کے ساتھ سنیے، تو نبی کریم علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی آپ نے میرا فلاں قرض دینا ہے تو آپ اپنی زندگی میں ادا فرما دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میں تیرا قرض اپنی زندگی میں ادا فرما کے جاؤں گا، اگر تیرا قرض اپنی زندگی میں نے ادا نہ کیا تو کہنے لگا پھر کون ادا کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے تیرا قرض ادا نہ کیا تو میرے بعد تیرا قرض ابو بکر صدیق۔ وہ شخص چلا گیا، باہر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، حضرت مولا علی فرمانے لگے اے شخص کدھر گیا تھا، کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور نے قرضہ دینا اندر گیا ہوں واپس آیا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہا کہ اگر میں نے ادا نہ کیا تو میرے بعد ابو بکر صدیق ادا کرے گا۔ تو نبی کریم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا فانی ہر ایک نے جانا ہے
कम से कम जाके पूछो कि अबू बकर सिद्दीक ने अदा ना किया तो या रसूल अल्लाह मेरा कर्ज फिर कौन अदा करेगा। तो वो शख्स फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मेरा कर्ज अगर अबू बकर सिद्दीक ने भी अदा ना किया तो कौन अदा करेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तो तेरा कर्ज मैं अदा करूंगा, अगर मैंने अदा ना किया तो अबू बकर सिद्दीक अदा करेगा, अगर अबू बकर सिद्दीक ने भी अदा ना किया तो तेरा कर्ज उमर बिन खत्ताब अदा करेगा। और शख्स फिर चला गया। फिर हजरत मौला अली रस्ते में खड़े हैं, कहा क्या कहा, अर्ज किया, हुजूर ने ये इरशाद फरमाया। हजरत मौला अली फरमाने लगे हजरत उमर बिन खत्ताब को भी तो मौत तो आ सकती है, अगर हजरत उमर बिन खत्ताब भी अदा ना करें तो फिर पूछ किया कि कौन अदा करेगा। वो शख्स हजरत मौला अली की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मौला अली, ऐ हुजूर के साहबी, ऐ हुजूर के साथी, मुझे अब शर्म आ रही है कि कैसे बार बार हुजूर की बारगाह में जाऊं। कहा कुछ भी नहीं होता, जाओ जाके पूछ के आओ। वो शख्स फिर अपनी निगाहें झुकाता हुआ शर्मसार हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह ये मामला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब यहाँ से एक बात जो हमारे आजकल के मुआशरे के लिए बड़ी काबिल तवज्जो है कि हमारे पास कोई एक मर्तबा बात पूछने के लिए आए, ठीक है, हम उसको बता देते हैं, जब दूसरी मर्तबा आए तो हम उसको झिड़क देते हैं कि जाना यार तुझे एक दफा बता दिया, बार बार तुझे समझ नहीं आती, मैं मसरूफ हूँ, मैं फला हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक बात को 3 मर्तबा सुना करते थे और अपनी कही हुई बात को एक नहीं बल्कि 3 मर्तबा इरशाद फरमाया करते थे ताकि सुनने वाले को समझ आए। तो फिर हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, अगर हजरत उमर बिन खत्ताब भी अदा ना करे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले तो मैं अदा करूंगा, अगर मैंने अदा ना किया तो अबू बकर सिद्दीक अदा करेगा, अगर अबू बकर सिद्दीक ने अदा ना किया तो उमर बिन खत्ताब अदा करेगा, अगर उमर बिन खत्ताब ने भी अदा ना किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा कर्ज जो है वो उस्मान गनी अदा करेगा। वो शख्स चला गया। हजरत मौला अली फिर रास्ते में खड़े। हजरत मौला अली फरमाने लगे, जाओ एक मर्तबा फिर पूछ के आओ। कहा हुजूर अब बार बार हुजूर की बारगाह में ना भेजें, शर्म आ रही है। लेकिन शर्मसार आंखों से फिर हुजूर की बारगाह में चला गया। मेरे नबी की जात पे उंगली उठाने वालों, जरा सुनो तो सही कि अल्लाह ने मुस्तफा को शान क्या अता फरमाया। या रसूल अल्लाह, अगर हजरत उस्मान गनी भी अदा ना करें तो फिर कौन करेगा। नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले तो तेरा कर्ज मैं अदा करूंगा, अगर मैंने अदा ना किया तो अबू बकर सिद्दीक अदा करेगा, अबू बकर सिद्दीक ने अदा ना किया तो उमर बिन खत्ताब अदा करेगा, उमर बिन खत्ताब उसने अगर अदा ना किया तो हजरत उस्मान गनी अदा करेगा, अगर उस्मान गनी ने अदा ना किया तो फिर जो बाहर से तुझे बार बार अंदर भेज रहा है वो अदा करेगा। इसका मतलब है नबी करीम इमामुल अंबिया अल्लाह की अता से गैब जानते। हुजूर को पता था कि हजरत अली बार बार अंदर भेज रहे। ये 4 मर्तबा भेजने का मतलब क्या था कि इस उम्मत को तरतीब समझानी थी, इस उम्मत को बताना था कि हुजूर के बाद पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। चाहो सुभान अल्लाह। हुजूर के बाद पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, दूसरा नंबर उमर बिन खत्ताब का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का। ये हदीस की रूह से तरतीब है और ये अहले सुन्नत का बोलो अहले सुन्नत का अकीदा है। अहले सुन्नत का अकीदा आपको समझ आ गया, तरतीब समझ आ गई है, लिहाजा आप इस तरतीब को भूलना नहीं है। बात समझ आइए क्यों? इस वजह से ये गुफ्तगू करनी आपके लिए जरूरी इसलिए समझ रहा हूँ। खिताब जो है वो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब करेंगे। मैंने चंद गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज करनी है ताकि आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लें और सारी जिंदगी आप जहां भी जाएं आप भटके ना, आप इधर उधर ना। नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 याराने मुस्तफ़ा जो हैं, ये इस कदर इस्लाम के अंदर अहमियत के हामिल हैं कि अगर जो शख्स इन 4 में से किसी एक की भी हुर्मती करता है
ان کی شان میں کمی کرتا ہے یا کسی قسم کی اس کی طبیعت کے اندر ان 4 شخصیات کے حوالے سے کجی آتی ہے تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اس کوثر سے مراد بہت سارے معنی ہیں لیکن ایک معنی یہ ہے کہ اس کوثر سے مراد کل بروز قیامت جنت کے اندر اللہ نے ایک نہر رکھی ہے کہ جس نہر کے چاروں کونوں پر ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر دوسرے پر حضرت مولا عمر فاروق تیسرے پر حضرت عثمان غنی اور چوتھے پر حضرت مولا علی شیر خدا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس نہر کے چاروں کونوں پر ان 4 صحابہ کی ڈیوٹی ہوگی جو دنیا کے اندر ان 4 صحابہ میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس نہر کا پانی نصیب نہیں ہوگا اس نہر کا پانی نصیب نہیں ہوگا اس کے قریب سے بھی گزرنا نہیں دے گا لہٰذا اپنی طبیعت کے اندر جب بھی اس طرح کی بات آئے کہ ہم یہ سوچ پیدا ہو کہ یہ ترتیب ہم جو ہے وہ کسی صورت ادھر ادھر کرنا چاہیں یا کسی کے بیان سے یا کسی کے خطاب سے کیونکہ آج کل بیان بھی بہت ہیں خطاب بھی بہت ہیں تحقیقیں بھی بہت نکل آئی ہیں عزیزان گرامی القدر اپنے بچوں کو دنیا کی ہر نئی چیز لے کر دے دو لیکن تحقیق وہی پرانی لے کر دو اسلام وہی پرانا لے کر دو جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ترتیب سمجھائی ہے لہذا اس ترتیب پہ قائم رہنا ہے اگر جو قائم نہیں رہے گا جو افراط اور تفریط کا شکار ہوگا تو سمجھ لیں جو افراط کا شکار ہے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے جو تفریط کا شکار ہے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے کیا مطلب آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی یہ افراط اور تفریط کیا ہے سمجھ آئی ہے کسی کو نہیں آئی میں سمجھا دیتا ہوں افراط اور تفریط کیا ہے دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ بڑے کرتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے گن گاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے بڑے گن گاتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بڑے گن گاتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے حضرت مولا شیر خدا کی ان کے منہوں پر ان کے دلوں پر منافقت چھا جاتی ہے ان کے جو بدن ہے وہ منافقت سے مر جاتے ہیں لہذا ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی ہے جو 3 صحابہ کا ذکر کرے حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر نہ کرے وہ بھی صحیح نہیں ہے سبحان اللہ پتہ ہے اصل سنی یہ جیاں گلا نہیں سن دیتا تحقیق کر یہ طرزاں ہوتے زیادہ سن دے طرز بھی لاسا لیکن پہلے مسئلہ سبحان اللہ ترتیب سے سمجھو نا افراط اور تفریط کیا ہے یہ سمجھانے لگا ہوں جو پہلے 3 صحابہ کے گن گائے حضرت مولا علی شیر خدا کے گن نہ گائے سمجھو وہ بھی منافق ہے بولو خاص کر آپ تو رہتے ہی اس علاقے میں ہیں سجی کوٹ جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نے سنا تھا کہ سجی کوٹ کے اندر یا رسول اللہ کا نام لینا بھی بڑا جرم ہے لیکن یہ علماء کرام کی محنت ہے آپ لوگوں کا جذبہ ہے کہ آج ہر گلی محلے سے خاص کر اس کا کریڈٹ میں سارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں اور بالخصوص حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی اہل سنت مفتی محمد نعیم حیدر قادری صاحب اور آپ کے ندیم صاحب یہ قاری صاحب اور دیگر آپ کے دست و بازو بنے اور آج الحمدللہ مجھے یہ جرأت ہو رہی ہے کہ اس منبر پر بیٹھ کر میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر سبحان اللہ لہذا جو 3 کے گن گائے چوتھے کے نہ گائے وہ بھی منافق آپ سمجھ گئے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں نہیں سمجھے ہو تو پھر اللہ دے بچے اتنا تو سمجھنا چاہیے سمجھ گئے نا ادھر صوفی صاحب سمجھ آ گئی جیسا نہ سمجھے بات بے صوفی صاحب کو پہنچنا اور دوسری بات کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا کی بات کرے ان کے گن گائے لیکن جب بات ہو صدیق اکبر کی اس کے دل میں مروڑ پڑے وہ بھی منافق بے شک حضرت مولا علی شیر خدا کی گن گائے اور بات آئے عمر فاروق کی اس کے پیٹ میں مروڑ پڑے وہ سب سے بڑا منافق ہے بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی
جو حضرت مولا علی شیر خدا کے گن گائے اور بات آئے حضرت عثمان غنی کی، اس کے ماتھے پہ بل بڑے، وہ بھی منافق ہے۔ بات سمجھ آئیے، ہم نے نہ افراد کی طرف جانا ہے نہ تفرید کی طرف، نہ کمی والے پاسے جلنا ہے نہ اتے والے پاسے جلنا ہے۔ بات سمجھ آئیے، ہم نے اسی ترتیب پہ رہنا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے، حضرت عمر فاروق کون ہے، حضرت عثمان غنی کون ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء تشریف فرما ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بڑے سہم گے صحابہ، یا رسول اللہ عمر بن خطاب آپ کے دروازے پہ ننگی تلوار لے کے آ گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آرام سے بیٹھو، تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، فرمایا میرے صحابہ خبردار سہمو مت کہ آج عمر ننگی تلوار لے کے مصطفیٰ کو قتل کرنے آ گیا۔ فرمایا نہیں، آج قتل کرنے نہیں، مصطفیٰ کی نگاہوں سے قتل ہونے آ گیا۔ تمہیں نہیں پتا آج فاروق اعظم مصطفیٰ کی دعا کا ثمرہ بن کے میرے دروازے پہ آیا، اس لیے کہ عمر کو میں نے اللہ سے مانگا۔ جس عمر کو اللہ، جس عمر کو نبی اللہ سے مانگے، اور جب ہم ذکر کریں تو تمہیں تکلیف ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں تکلیف ہم سے نہیں ہے، مصطفیٰ کی بات سے۔ سبحان گل سمجھے نہیں سمجھے ہو؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی تاکید۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی بات آئے، مولا علی کا ذکر کرو لیکن اس حساب سے کرو، اہل سنت کی ترتیب میں اور لائن میں اور صف میں برقرار رہو۔ خبردار ادھر ادھر ہونے کی بات کی، جب ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر بیان نہیں کرنا، پھر کچھ اور جو مرضی ہے کہو۔ جب عثمان غنی کی بات آئے، امام الانبیاء کی حدیث تو سنو، فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھا تھا، اپنی پنڈلیاں مبارک سے کپڑا اٹھا کر میں نے پاؤں مبارک کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، میں نے ان کو سیدھی طرف بٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان کو اس کے ساتھ بٹھایا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے، فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کے ساتھ بٹھایا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی آئے۔ آپ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی آئے نا، نبی کریم امام الانبیاء فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنی پنڈلیوں مبارک سے کپڑا نیچے کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ 3 صحابی آئے، آپ نے اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ حیا کروں اس عثمان کا؟ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، اس عثمان کا ذکر ہو، تیرے پیٹ کے اندر مروڑ پڑے، تیری ماتھے پہ بال آئے، تو سمجھ لے تو مومن نہیں ہے، تو منافق ہے۔ بات سمجھ آئیے سنگیو، کیا بات ہے۔ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 حضور کی صاحبزادیاں آئی، آج جس کو سنانا عثمان ذوالنورین، 2 نوروں والا، کیا مطلب کہ حضور کی 2 لخت جگر جب عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو وہ 2 نوروں والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اتھے تے لوگ روندن کہ پتہ نہیں حضور نور ہے یا نہیں، ہیں حضور نور تھے یا نہیں؟ لوگ تو ابھی تک کسی جھگڑے میں پڑے ہیں۔ پاگلو، جس نبی کا نور ان کی بیٹیوں کی صورت میں حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تو اللہ ان کو 2 نوروں والا بنا دیتا ہے، میرے نبی کے نور کا۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں، جس نبی کے صحابیوں کا اتنا ذکر ہو، اس مولا علی کے ذکر میں اللہ نے اتنی چاشنی رکھی ہو، ہم وہ نہیں ہیں کہ 3 کا ذکر کریں تو ہمارے دل میں منافقت آئے، 4 کا ذکر کریں تو ہمارے دل میں منافقت آئے۔ نہیں، ہم 4 صحابہ کو، حضور کے ہر صحابی کو، حتیٰ کہ جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ بددعا کو دیکھنے والے ہیں، ہم ان سب کا کو احترام کرنے والے ہیں۔ ہم تو وہ اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے حضور کے بددعا والے مکھڑے کو دیکھا، ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے حضور کے مکھڑے کو نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا میرا صحابی ہے، دیکھا نہیں ہے،
جب حضور نے فرما دیا صحابی ہے تو ہم نے کہا واہ، صدقنا، ہم نے قبول کیا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ترتیب سمجھ آ گیا؟ اونچے آپ سارے سبحان سبحان اللہ اور اونچے آپ سبحان سبحان اللہ. آئیے توجہ کیجیے، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حب ابا بکر، سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حب ابا بکر واجب علی کل امتی. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا، سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق به، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا اور ایک وہ ہے کہ جس نے اس سچے کی تصدیق کی، سبحان اللہ. نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساری کائنات کا سیر کر کے آئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، حور و غلمہ سے ملاقات کی. جب واپس آئے، مختصر، جب واپس آئے حضور کا بستر گرم، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے. نبی کریم سارے آسمانوں کی، سارے زمینوں کی سیر کر کے آئے. جب صبح یہ ماجرا اپنی امت سے، اور وہ جو بڑے 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 سردار تھے، ہاں بڑے بڑے سردار، تو گال سمجھ آئیے، میں گالے کہا کی تو سانی سمجھ گئے، بڑے 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 سردار، بڑے بڑے سردار تھے. جب حضور کی بات آ جائے تو ہماری ساری سرداریاں ختم ہو جانی چاہیے. گل سمجھ آئیے، جب حضور کی بات آئے تو ہماری ساری ٹھیکیداریاں ختم ہو جانی چاہیے. جب حضور کی بات آئے جائے تو ہماری ساری چودراہٹ ختم ہو جانی چاہیے. جب حضور کی بات آ جائے تو ہمارا سارا خانگی پن ختم ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے واسطے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جب سارے لوگوں نے سنا ابو جہل ابو لہب سردار ہے نا، میں سردار ہوں.